الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان والے عظیم شعراء میں سے ہیں۔ فارسی کے اشعار میں ان کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، گلستان سعدی، بوستان سعدی، انہوں نے فارسی میں لکھی۔ ان کے علاوہ اور بھی دوسری کتابیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے۔ وہیں پہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں کچھ اشعار کہنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق، شان والے نبی کے معراج کے متعلق قلم کاغذ اٹھایا تو بے ساختہ دل پہ یہ جاری ہو گئے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ مطلب یہ ہے بلغ العلا بکمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام و مرتبہ یہ عطا کیا کہ شان والے نبی اپنے کمالات کی برکت سے بلندیوں پہ پہنچے۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اندھیروں کو منور اور روشن کیا اپنے حسن و جمال کی برکت کی وجہ سے۔ یہ ایک مکمل شعر ہے۔ پہلا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع ہے کشف الدجا بجمالہ۔ دوسرا شعر کہنا چاہا، اس کا پہلا مصرع ہے حسنت جمیع خصالہ۔ یہ تو آسانی سے آ گیا، لیکن اگلا مصرع نہ بن پڑا۔ پہلا شعر آسانی سے مکمل، دوسرے شعر کا ایک مصرع آپ نے بنا لیا، پڑھ لیا، اور دوسرا مصرع آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ قلم کاغذ اٹھا کر کے بیٹھے رہے بے قراری میں، بڑا سوچا، لیکن ذہن میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، بالآخر بے قرار ہو کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ متفکر اور غم زدہ ہو کر کے سوئے تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قراری، پریشانی اور غم کی وجہ پوچھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور شان کے متعلق کچھ شعر بنانا چاہے، کہنا چاہے، ارادہ ہوا کہ کچھ کہوں عربی زبان میں۔ تو جب پہلا شعر میں نے بنایا تو آسانی سے اس کے دو مصرے بن گئے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ دوسرا شعر جب بنانا چاہا تو ایک مصرع تو آسانی سے بن پڑا، حسنت جمیع خصالہ۔ اگلا مصرع اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا اور شعر مکمل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں بے قرار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سناؤ، کون سا شعر تم نے آسانی سے بنا لیا اور کس کی تکمیل چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا شعر جو آسانی سے بنا وہ ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، اور دوسرے شعر کا پہلا مصرع تو آیا ہے حسنت جمیع خصالہ، دوسرا مصرع نہیں آ رہا۔ تو شان والے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا، کہے تو خود رہا ہے تو اپنی زبان سے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ بلغ العلا بکمالہ، آپ بلندیوں پہ پہنچے اپنے کمال کی برکت سے، کشف الدجا بجمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اندھیروں کو منور اور روشن کیا اپنے حسن و جمال کی برکت کی وجہ سے، حسنت جمیع خصالہ، شان والے نبی نے سب کو حسین اور خوبصورت بنایا اپنی حسین عادتوں اور حسین خصال کی برکت سے۔ تو پھر شیخ سعدی چپ کیوں بیٹھا ہے؟ نا آگے کہہ دینا صلو علیہ وآلہ، آپ کی ذات پہ بھی خدا کی رحمت اور آپ کی اولاد پہ بھی اللہ کی رحمت۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، اتنا خوشی ہوئی جس کا اندازہ نہ تھا۔ میرے دوسرے شعر کی تکمیل خود شان والے نبی نے ہی فرمائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکمیل شدہ شعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید شدہ شعر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشعار شیخ سعدی نے تو بڑے کہے سینکڑوں ہزاروں کی صورت میں، لیکن جو محبوبیت اور مقبولیت ان اشعار کو ہوئی وہ کسی اور شعر کو نہ ہوئی۔
ان کی مادری زبان سے متعلق جو شعر تھے فارسی زبان میں، ان کو وہ محبوبیت حاصل نہ ہوئی جو عربی زبان کے بنائے ہوئے ان شعروں کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تائید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ان کی تکمیل بھی شان والے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ شعر یاد ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں، مساجد، مدارس میں جاؤ تو اکثر یہ دیواروں پر آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ عرصہ دراز گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، مسلمانوں کو اتنا محبت ہے اور عقیدت ہے ان اشعار سے، بڑی کوشش کی کہ ان اشعار جیسے کوئی شعر بنا لیں شعراء نے، لیکن ان کا مقابلہ کوئی شاعر نہ کر سکا۔ بالآخر ہر زبان سے تعلق رکھنے والے شعراء نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے یوں کہا کہ ہم اپنے الفاظ اور اپنے اشعار میں شیخ سعدی کے شعروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اتنا ضرور ہے کہ ہم اپنی زبان میں ان کا ترجمہ کر کے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، غلاموں، محبوں اور خادموں میں شمار ہو جائیں۔ عربی زبان سے تعلق رکھنے والے شاعروں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا۔ عربی کا شاعر کہنے لگا، عرج النبی علی السما بلغ العلا بکمالہ، مثل الحبیب اذا اتی کشف الدجا بجمالہ، عی اللسان عن الثنا حسنت جمیع خصالہ، صلی علیہ الہنا صلو علیہ وآلہ۔ فارسی زبان بولنے والے ایک شاعر آئے، انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ فارسی کا ایک شاعر یوں کہتا ہے، از فرش تا عرش علا بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثری کشف الدجا بجمالہ، خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ فارسی زبان سے تعلق رکھنے والا دوسرا شاعر وہ عقیدت و محبت کا اظہار اس طریقے پہ کرتا ہے کہ محبوب درگاہ کبریا بلغ العلا بکمالہ، واللیل مو رخ والضحی کشف الدجا بجمالہ، قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، نامش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ اردو زبان بولنے والے شعراء نے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے بھی محبت رسول اور عشق رسول میں اپنا حصہ ملایا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان عظیم اشعار اور جملوں کا ترجمہ کیا۔ اردو کا ایک شاعر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، اخلاق ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ، پڑھو ان پر درود صلو علیہ وآلہ۔ اردو بولی بولنے والا دوسرا شاعر آیا، اس نے کہا، میں بھی دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کرتا ہوں اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا ترجمہ کر کے غلاموں میں اپنا نام لکھواتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، دیروز در بستان سرا ہم طوطیاں نے خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردنے توق میں کہتی تھی آ کے شوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں سب سو بسوں لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہ چہے آدم بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ تیسرا اردو کا غلام آیا اور وہ کہنے لگا، گئے نبی جب سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، نہ پوچھ رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، ہیں با کمال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو کہیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ ملتان کا ایک سادہ سا شاعر تھا، خاکی ملتانی کے نام سے مشہور تھا، بڑا عجیب سریکی میں بھی انہوں نے اپنے کلام کہے، اردو میں بھی۔ خاکی ملتانی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کا ترجمہ یوں کرتا ہے
آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما عرش اولا، کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ، چہرہ تھا جن کا والضحیٰ بدر الدجا نور الہدا، دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ، تھا خلق ان کا بے بہا قرآن سارا ہے گواہ، یہ چرچا ہوا جا بجا حسنت جمیع خصالہ، خاکی کرے گا صفت کیا ان پر زمانہ ہے فدا، جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ سرائکی بولنے والا شاعر آیا، اس نے کہا عقیدت و محبت میں سب نمبر لے گئے، ہم پیچھے کیوں رہیں؟ سرائکی صوبہ ہمیں ملے یا نہ ملے، غلامی رسول مل جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ سرائکی شاعر عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عشق و محبت کو اس طرح بیان کرنے لگا، کہنے لگا معراج دا دھم دھامہا حوریں دا چرچا آمہا، معراج دا دھم دھامہا حوریں دا چرچا آمہا، جبریل تے غلامہا بلغ العلا بکمالہ، دھما پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے، فلکاں دے وچ آیا گیا، پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ، خالی نہ آوے در گیا، جہڑا گیا او تر گیا، پرجوش سکدا مر گیا، حسنت جمیع خصالہ، ابو جہل اوے مٹھ کنکرے پا، اکھے دس عربی ہے جو کیا، کنکرے ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت حضرت شیخ سعدی کے درجات کو بلند فرمائیں، الہ العالمین اپنی شایان شان محبت رسول کی جزا ان کو عطا فرمائیں، جتنا شعراء نے ترجمہ کیا اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائیں، ان کی قبروں کو بہشت کا باغ بنائیں، ہمیں الہ العالمین زندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں رکھیں۔